بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ بوڑھا چنگیز خان بستر مرگ پر تھا۔ ارد گرد بیٹوں، پوتوں، حکومتی وزیروں، مشیروں اور مذہبی رہنماؤں کا گھیرا تھا۔ سب لوگ اس پریشانی میں تھے کہ بوڑھے خاقان اعظم چنگیز خان کی موت کے بعد عظیم منگول سلطنت کا کیا ہوگا۔ وہاں پر موجود کوئی ایک شخص بھی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ خاقان اعظم چنگیز خان بھی مر سکتا ہے۔ یقین تو خود خاقان اعظم چنگیز خان کو بھی نہیں آ رہا تھا۔ ساری زندگی دوسروں کی زندگیوں کا فیصلہ کرنے والے چنگیز خان نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن موت اس کے خیمے میں بھی داخل ہو جائے گی۔ چنگیز خان کی نظریں خیمے میں موجود تمام افراد کا فرداً جائزہ لے رہی تھیں۔ خاقان اعظم کے چاروں بیٹے، 11 پوتے، داماد، سرداران سلطنت سب خیمے میں دم بخود کھڑے تھے۔ اچانک چنگیز خان کی نظریں ایک 11 سالہ لڑکے پر جم گئیں۔ اس نے اشارے سے لڑکے کو قریب بلایا۔ خاقان نے سب کے سامنے انگلی کے اشارے سے بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا، میرا یہ پوتا مجھ سے بڑی سلطنت کا مالک ہوگا اور مجھ سے زیادہ لمبی عمر پائے گا۔ یہ پیشن گوئی کرنے والا خاقان اعظم چنگیز خان تھا، اور جس بچے کے بارے میں یہ الفاظ کہے گے اسے تاریخ قبلائی خان کے نام سے جانتی ہے۔ چنگیز خان کی وفات کے 30 سال بعد اس کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی اور قبلائی خان وسیع سلطنت کا حکمران بنا۔ آج کی تحریر قبلائی خان کے بارے میں ہے۔ چین آبادی اور رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ بہت بڑی آبادی اور وسیع رقبہ ہونے کی وجہ سے کہا جاتا تھا کہ کوئی بادشاہ یا خاقان اسے مکمل طور پر فتح نہیں کر سکتا۔ چنگیز خان نے اپنے دور میں چین میں بہت سے علاقے فتح کر لیے تھے، لیکن وہ مکمل طور پر چین پر کنٹرول حاصل کرنے میں ناکام رہا تھا۔ چنگیز خان کی ناکامی کو اس کے پوتے قبلائی خان نے فتح میں بدل دیا تھا۔ چنگیز خان کے پوتے قبلائی خان نے نہ صرف سارے چین پر قبضہ کیا بلکہ وہاں ایک نئی بادشاہت کی بنیاد رکھی۔ اس نئی سلطنت یا بادشاہت کو تاریخ میں یوان سلطنت کا نام دیا جاتا ہے۔ قبلائی خان کے دادا کا نام چنگیز خان تھا اور قبلائی خان چنگیز خان کا فیورٹ پوتا تھا۔ بچپن سے ہی چنگیز خان ہمیشہ قبلائی خان کی رائے کو اہمیت دیتے تھے۔ شاہی دربار میں قبلائی خان کے مشوروں پر چنگیز خان اپنی بہت بڑی سلطنت چلاتا تھا۔ یہی وہ عادات تھی جس کی وجہ سے قبلائی خان چنگیز خان کا پسندیدہ ترین پوتا تھا۔ چنگیز خان ہمیشہ اپنے وزیروں کو کہا کرتا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں سلطنت کے معاملات قبلائی خان دیکھے گا۔ ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ قبلائی خان باشعور اور اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا۔ اسے دنیا بھر کی درجنوں زبانیں آتی تھیں۔ جب چنگیز خان کا 1227 میں انتقال ہوا تھا تو اس وقت قبلائی خان کی عمر صرف 12 سال تھی۔ چنگیز خان کے مرتے ہی قبلائی خان سیاسی منظرنامے سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد سالوں تک کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ چنگیز خان کا فیورٹ پوتا قبلائی کہاں چلا گیا ہے۔ 1251 میں چنگیز خان کی وصیت کے خلاف قبلائی خان کے بھائی مونکے خان کو منگول سلطنت کا سردار بنا دیا گیا۔ اپنے چھوٹے بھائی قبلائی خان کو جنوبی چین کی ڈالی سلطنت کو فتح کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ یہاں سے قبلائی خان کا پہلا جنگی سفر شروع ہوا۔ قبلائی خان نے جنوبی چین کو فتح کرنے کے بعد وہاں شاندار ترقیاتی کام کرائے۔ ان شاندار کاموں کی وجہ سے قبلائی خان جنوبی چین کے لوگوں کا پسندیدہ حکمران بن گیا۔ چین میں قبلائی خان نے اپنے لیے نیا دارالحکومت بنایا جسے شانگ ٹو کا نام دیا گیا۔ شانگ ٹو میں قبلائی خان نے شاندار محلات، قیام گاہیں اور شکار گاہیں بنوائیں۔ قبلائی خان کا ایک ایسا محل بھی تھا جہاں بیک وقت 1000 گھڑ سوار داخل ہو سکتے تھے۔ اس محل کے گردا گرد ایک دیوار تھی جو 25 کلومیٹر لمبی تھی۔ محل کے مین ہال میں 16,000 کرسیوں کی گنجائش تھی۔ یہ ہال سونے، چاندی اور قیمتی کپڑے سے مزین کرسیوں سے سجا گیا تھا۔ شانگ ٹو میں قبلائی خان کی ذاتی رہائش گاہ کے گردا گرد
دنیا کے نایاب اور خوبصورت پیڑ پودوں سے سجے باغات تھے جن کے پھولوں کے منفرد رنگ اور خوشبوؤں پر جنت کا گمان ہوتا تھا۔ اس محل میں بیٹھ کر جب کبلائی خان کھانا کھاتا تھا تو اس کی خدمت پر معمور خادمائیں اپنے منہ کو ریشمی رومال سے ڈھک کر رکھتی تھیں کہ کہیں ان کی سانسیں خاقان کبلائی خان کے کھانوں کو متاثر نہ کر دیں۔ خاقان کی موجودگی میں کسی کو بھی بولنے کی اجازت نہ تھی۔ دربار شاہی سے آدھے میل تک کسی بھی قسم کے شور و غل کی اجازت نہ تھی۔ اس کے دربار میں حاضر ہونے والے ہر شخص کو سفید چمڑے سے بنے جوتے پہننے پڑتے تھے تاکہ سونے اور چاندی کی تاروں سے مزین قیمتی قالین خراب نہ ہوں۔ ہر شخص اپنے ہاتھ میں ایک اگالدان رکھتا تھا کہ کہیں غلطی سے بھی تھوک قالینوں کو گندا نہ کر دے۔ معروف سیاح مارکو پولو جو کبلائی خان کے دربار میں 20 سال ملازمت کرتا رہا، اس کا کہنا تھا کہ خاقان کبلائی خان کی 4 قانونی بیویاں تھیں۔ ان کے علاوہ وسیع تعداد میں باندیاں اور لونڈیاں بھی موجود تھیں جن کے دم سے شاہی حرم آباد تھا۔ ان باندیوں کا انتخاب ایک قدیم منگول روایت کے تحت کیا جاتا تھا۔ ہر 2 سال بعد خاقان کے آدمی منگولیا کے ایک صوبے انگوت جاتے تھے جہاں کی عورتیں اپنی رنگت اور خوبصورتی میں یکتا تھیں۔ وہاں سے بڑی چھان پھٹک کے بعد سینکڑوں خواتین کا انتخاب کیا جاتا تھا۔ ان خواتین کی خوبصورتی کو قیمتی پتھروں کی طرح کیرات میں ماپا جاتا تھا۔ ہر پہلو سے دیکھ بھال کر کے ان کی رنگت، چہرے کے نقوش، خد و خال، چال ڈھال اور جسمانی نشیب و فراز کے حساب سے نمبر دیے جاتے تھے۔ جو لڑکی 20 یا 21 کیرات کی حد کو چھو لیتی تو اسے دارالحکومت میں لایا جاتا۔ اگلے مرحلے میں ان لڑکیوں کو کسی امیر یا درباری کی بیوی کے حوالے کیا جاتا جو اس لڑکی کی مزید چھان پھٹک کرتی کہ کہیں وہ کسی اندرونی خرابی کا شکار تو نہیں۔ یہ عورت اس لڑکی کو اپنے ساتھ سلاتی کہ کہیں لڑکی خراٹے تو نہیں لیتی۔ رات کے مختلف اوقات میں اس کی سانس کی بو کا معائنہ کیا جاتا، دیکھا جاتا کہ کہیں وہ زیادہ کروٹیں تو نہیں بدلتی یا اس کے جسم سے ناگوار بو تو نہیں آتی۔ ان تمام مراحل کے بعد کامیاب لڑکیوں کو اس قابل سمجھا جاتا تھا کہ وہ بادشاہ کی خدمت میں حاضری دینے کے قابل ہیں۔ 5 لڑکیوں کی ایک ٹولی 3 دن اور 3 راتیں خاقان کی خدمت میں گزارتی۔ اس کے بعد نئی ٹولی اس خدمت پر مامور ہو جاتی۔ کبلائی خان کے پورے دور حکومت میں منتخب دوشیزاؤں کی فوج ظفر موج اس انتظار میں رہتی کہ کب ان کی باری آئے اور انہیں خاقان کی خدمت کا موقع مل سکے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ابھی منگولوں کا حقیقی وارث کبلائی خان کا بڑا بھائی مونکے خان تھا، لیکن ہر طرف کبلائی خان کی شہرت تھی۔ مونکے خان کو جب معلوم ہوا کہ حقیقی منگول حکمران وہ ہے لیکن چرچے کبلائی خان کے ہیں تو اسے برا لگا۔ مونکے خان کے ساتھیوں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا بھائی کبلائی خان بغاوت کر کے ساری سلطنت کا حکمران بن جائے۔ اب بڑے بھائی کے دل میں چھوٹے بھائی کی وفاداری کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا ہو چکے تھے۔ کبلائی خان نے جب ایسی باتیں سنی تو وہ منگولیا پہنچ گیا۔ وہاں جا کر اس نے اپنے بھائی اور منگولیا کے حکمران مونکے خان سے مذاکرات کیے۔ اس نے بھائی سے کہا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں بے وفائی کر رہا ہوں تو مجھے جو سزا دیں قبول ہے، میں پھانسی چڑھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری وفاداری پر شک نہ کریں۔ منگولیا کے حکمران کو اپنے بھائی کی وفاداری کا یقین ہو گیا اور اس کے بعد مونکے خان نے حکم دیا کہ کبلائی خان چین کی سنگ سلطنت کے خلاف فوجی مہم کا حصہ بن جائے۔ اس طرح کبلائی خان نے 1258 میں چین کی سنگ سلطنت پر حملہ کر دیا۔ اس جنگ میں منگول سلطنت کا حکمران یا خان اعظم مونکے خان مارا گیا اور اس کے بعد منگول سلطنت بکھر گئی۔ منگولیا میں کبلائی خان کے ایک اور بھائی نے منگولیا سلطنت کا کنٹرول سنبھال لیا۔ کبلائی خان نے اپنے بھائی کو منگولیا کا حکمران ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد وہ واپس چین میں اپنے کیپٹل شنگٹو آ گیا اور چینی حکمرانوں سے صلح کر لی۔ اس کے بعد کبلائی خان نے اپنوں ہی سے جنگ کا اعلان کر دیا
اس نے منگولیا سلطنت کے حکمرانوں سے کئی جنگیں کی۔ ان جنگوں میں کبلائی خان کے ایک اور بھائی علاقو خان نے اس کی مکمل فوجی مدد کی۔ 1261 میں کبلائی خان نے اپنے بھائی اور اس وقت کی منگول سلطنت کے خاقان ارک بوک کو شکست دے دی۔ اب وہ منگول سلطنت کا بادشاہ تھا۔ جنگ کے دوران ہی اس کا بھائی ارک بوک فرار ہو کر در بدر پھرتا رہا۔ آخرکار 1266 میں ارک بوک کو کبلائی خان نے قتل کرا دیا۔ کبلائی خان منگول سلطنت کا حکمران تو بن چکا تھا، لیکن یہ سلطنت اس وقت اپنی طاقت اور عزت کھو چکی تھی، تقسیم در تقسیم تھی۔ اس نے چین میں فوجی مہمات کی اور اس طرح چین کے ایک بہت بڑے علاقے پر کبلائی خان قابض ہو گیا۔ اس کے بعد کبلائی خان نے ایک اور دارالحکومت بنایا جو آج کے چین کے شہر بیجنگ کے قریب واقع تھا۔ اس دارالحکومت کا نام خان بالک رکھا گیا۔ کبلائی خان نے اپنے آپ کو چین کا شہنشاہ قرار دیا۔ شہنشاہ بننے کے بعد اس نے اپنے آپ کو یوان کا خطاب دیا، جس کا اردو میں مطلب ہے کائنات کا نقطۂ آغاز۔ اس دوران سنگ سلطنت کا بادشاہ انتقال کر گیا۔ اب سنگ سلطنت کا شہنشاہ ایک 4 سالہ لڑکا تھا جس کا نام گونگ تھا، اور اس وقت سنگ سلطنت ایک ملکہ کے ہاتھوں میں تھی۔ ملکہ نے اعلان کیا کہ وہ کبلائی خان سے جنگ نہیں کرے گی۔ اس طرح سنگ سلطنت آسانی سے کبلائی خان کی جولی میں آ گری۔ سنگ سلطنت کے 4 سالہ شہنشاہ گونگ کو دربار میں لایا گیا۔ کبلائی خان نے 4 سالہ شہنشاہ گونگ کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ کبلائی خان نے چین میں پہلی مرتبہ سونے چاندی کی بجائے پیپر کرنسی کی ابتدا کی۔ کبلائی خان اپنے دور حکومت میں مذہبی معاملات میں نیوٹرل رہا۔ ذاتی زندگی میں بھی کبلائی خان کو بہت دکھ اٹھانا پڑے۔ 1281 میں اس کی بیوی شیبی کا انتقال کر گئی۔ کبلائی شیبی کا دیوانہ تھا۔ اس کے بعد اس کا جانشین بیٹا چین چن انتقال کر گیا۔ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں اس نے کچھ جنگیں لڑیں، ان میں کچھ میں اسے کامیابیاں ملیں اور کچھ میں ناکام، مگر زندگی کے آخری دنوں میں وہ شاہی معاملات سے دور ہو گیا۔ بیوی اور بیٹے کی موت نے اسے اس قدر دکھی کر دیا کہ وہ آخر میں یہ بھی بھول گیا کہ وہ چین کا شہنشاہ ہے۔ غمزدہ کبلائی خان کو اب بے شمار بیماریاں لاحق ہو چکی تھیں۔ موت سے کچھ دنوں پہلے وہ اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ پانی پینے کے لیے گلاس تک نہیں اٹھا سکتا تھا۔ خان کبلائی خان کے بیٹے بیٹیوں کی تعداد 47 بتائی جاتی ہے۔ 18 فروری 1294 عیسوی میں 82 سال کی عمر میں کبلائی خان زندگی کی جنگ ہار گیا۔ کبلائی خان کی تمام بیویوں کو اس کے ساتھ زندہ دفنا دیا گیا۔ بیویوں کے ساتھ ساتھ کئی خدمتگاروں کو بھی زندہ دفنایا گیا تاکہ دوسری دنیا میں بھی وہ کبلائی خان کی خدمت جاری رکھ سکیں۔ کبلائی خان کے مرنے کے بعد اس کی عظیم سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔